پروردگار نے ہم پر احسان کیا. پروردگار نے کہا ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا کہ چلو کہ اس پہ شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ, اور اگر اس سے منہ موڑ لو گے تو کافروں میں شامل ہو. پروردگار ہدایت ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہدایت ہے دو طریقوں کی. ہدایت کی ہے دو قسمیں. نمبر ایک ہدایت تقویمی, ہم نے تمہیں ہدایت دے دی. ہدایت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہدایت تقویمی, نمبر دو ہدایت تشریعی. پروردگار ہدایت تقویمی کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے جتنی بھی مخلوق خلق کی, جتنی بھی چرند پرند انسان حیوان, ہم انسانوں پہ آ جائیں, اللہ نے جتنے بھی مخلوق خلق کی, انسان خلق کیے, اللہ نے کہا ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی. اب جس کو ملی ہے جو مجھے دیکھنا ہے ساتھ ضرور دے گا. چپ نہیں ہونا, 2.5 کلو کا نہیں ہلانا. شیطان کی زبان ہلا دو گے خدا کی قسم تم پہ ہر فرشتہ راضی ہو جائے گا. کہا ہم نے تمہیں ہدایت تکوینی دی. ہدایت تکوینی کیا ہے؟ کہا دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی, بولنے کے لیے زبان دے دی ہے. کتنی مخلوق ہے, زبان دے دی بولنے کے لیے, کان دے دیے سننے کے لیے, ہاتھ دے دیے ہلانے کے لیے, ٹانگیں دے دی چلنے کے لیے. کہا ہم نے ہدایت تکوینی دے دی. میں نے کہا بارے بس ہدایت پوری ہوگا نہیں, یہ ہدایت تشریعی کا اہتمام کر رہا ہوں. لوگوں کو ہدایت تشریعی کہا ہدایت تشریعی. بولتے کہا ہدایت تشریعی کیا ہے؟ کہا سنو ہم نے تمہیں آنکھیں تو دے دی ہے دیکھنے کے لیے, ٹانگیں دے دی چلنے کے لیے, کان دے دی سننے کے لیے, زبان دے دی بولنے کے لیے. کافی بات نہیں, خبردار آنکھیں ہم نے تمہیں دی دیکھنے کے لیے, لیکن یہ ہم بتائیں گے ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. ہم بتائیں گے ان ٹانگوں سے کہاں چل کے آنا ہے کہاں نہیں جانا. یہ ہم بتائیں گے اس زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. یہ ہم بتائیں گے اس زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے, تمہارے فیصلے تو صحیفے میں دیکھ لیجیے. تم سے فیصلے تم اس قابل نہیں. ہم بتائیں گے ان ٹانگوں سے کہاں چل کر آنا ہے کہاں نہیں جانا. پروردگار ہدایت تمام. کہا ہم نے تمہیں ہدایت کے لیے قرآن بھیجا, قرآن کھولو. تم شاعری میں ہدایت لینے گئے, ہدایت تو کافی ہوگی آپ کے بھی دیکھنے کے لیے تمہیں بتایا دیکھو دیکھنے. کہا نہیں, قرآن کھولو. قرآن کھولا, قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین. ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیج دی ہے. کیا؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک نور. تھوڑا سا بیدار ہو, تھوڑا سا بیدار ہو. ایک اللہ کی کتاب بھیجی, ایک نور کو بھیجا. کیا بھیجا؟ ایک اللہ کی کتاب بیٹا قرآن, جسے قرآن مجید کہتے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک کتاب کو بھیجا, ایک نور کو بھیجا. قبلہ کتاب کو بھیجا, نور کو بھیجا. تو جو ہے کتاب تو رہے گی, کتاب موجود ہے, کتاب رہے گی. نور جا رہا تھا, اب نور کی جگہ پر کسی نور والے کو لانا پڑے گا. اسی طرح کا ہدایت کتاب موجود ہے, نور جا رہا تھا, اب نور کی جگہ پر کسی نور والے کو لانا پڑے گا. اسی طرح کے بارے کے نور کی جگہ پر نور والا آئے گا. انہوں نے جو مدینہ منورہ کہتے تھے انہوں نے نور والا ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نور والا مان لیا تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا انا علی من نور واحد, علی تو میں ایک نور سے ہے. یا علی کہنے والے چہرے کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. یہ
کی جگہ پر کسی نور والے کو لانا پڑے گا. سمجھ ہے یہ نہیں؟ یہ تو ڈر گئے. آگے ہدایت ایک کتاب اور ایک نور مکمل ہوگی. ہاں نہیں, ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے 1,24,000 روپیہ بھیجے. یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی کوئی ہدایت دی؟ سید الرسول کا جواب ہے ہم نے تو تمہیں جا بجا دی, تم نے لی نہیں. چلو سے بیدار ہو گئے, زیادہ دن میں آپ کو جہاں دینے والا نہیں. ہم نے تو دی, تم نے لی نہیں. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا سنو, انی تارکن. ابھی جن نے کہا کہ ہماری قسم یہ تمہارے ساتھی میں آئے پھر جائیں گے. انی تارکن فیکم الثقلین. سید رسول فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہدایت دیجیے. کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو قتل گراہ, دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دو قیمتی چیزیں بیٹا, دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. سید رسول نے کہا چھوڑے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہا بنائے جا رہا ہوں کہ بڑا بنائی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے نہ ہو. رسول فرماتے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں, مطلب یہ چیز پہلے موجود تھی. تمہارے درمیان دو چیزیں ان تاریخ پھر مستقل ہے. کون کون سی؟ آپ بول گئے کتاب اللہ کی, ایک اللہ کی کتاب عطرت کی اہل بیت کی, اور ایک اپنی اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. دیکھو اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے, میرے خیال سے مجھے بس کر دیجیے گا, تھک گئے تھوڑا سا بتا دو. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی گمراہ اگر ان دونوں سے متمسک رہے. ایک کا نہیں کہا, مطلب یہ کہ اگر عطرت کو پکڑ لیا تو عطرت کی فضیلت سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ عطرت کی فضیلت تو کتاب کشیدہ جا رہی ہے. اگر ایک کا کہا ہوتا تو پھر ہم سیکھتے. اس کا مطلب ایک کو پکڑا دوسرے کو نہ پکڑا یا اس ایک کتاب بھی نہ رہے. اگر عطرت کو چھوڑ دیا تو قرآن کو پکڑ لے تو پھر قرآن کی کتاب رہے. قرآن قصیدہ ہے عطرت کا, عطرت تفسیر ہے قرآن کی. بڑا سلامت رہے, خدا کو زندگی ہے, تم میرے بڑے مشکل وقت میں ساتھ دے رہے ہو, تمہاری زندگی ہو. کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے مانوں؟ آپ کو سامنے آتا ہے, میرے سامنے آپ میرے سامنے, شاید آپ کو دیکھ کے کسی کو بیٹھا دیا کہتے ہیں نہیں یہ باتیں میرے آپ پہ ہونے والی باتیں ہیں. تو علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو فرش پہ بیٹھ کے فرش کو عرش بنا دے. ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا کہا اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں, کبھی گمراہ. میں نے کہا یا رسول اللہ گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی کیا ہے؟ آج میں 20,000 کا موبائل لے کے جاؤں تو میں سال کی گارنٹی لیتا ہوں. جانتا ہوں الیکٹرانک سے باہر نکلتے خراب ہو جائے گی, لیکن گارنٹی پہلے. جتنی قیمت بڑھتی جائے گی گارنٹی بڑھتی جائے گی. سال بولو صحیح, اس طرح کوئی جائے دینا, 2 سال 5 سال. قبلہ میں گزر رہا تھا, میں نے ایک جگہ دیکھا لائف ٹائم گارنٹی. پتہ نہیں کب ہو گیا, پتہ نہیں کب ہو گیا. لائف ٹائم گارنٹی. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ نے لکھا ہے لائف ٹائم گارنٹی, کیا مطلب؟ اس نے کہا اس
یہ نہ ہو جب تک یہ مجھے تمہیں حوض کوثر تک میرے پاس کر دیا. رسول نے گارنٹی دے کوئی بات نہیں تم چلے جاؤ گے کیا ہوا تمہاری نسلیں آ جائے گی وہ بھی چلی جائے گی وہ بھی آ جائے گی. تو جو ہے یہ حدیث جو ہے ابن طارق فی مصطلح کتاب اللہ بین طرف اہل بیت کی یہ جو حدیث جو ہے یہ ہمارے بھائیوں کی کتاب میں موجود ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے کنز الاوال میں بھی ہے لیکن یہ ساری حدیث ایسے ہی بس ایک لفظ کا فرق ہے. کہا ساری حدیث ایسے بس ایک لفظ کا فرق ہے کیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. تو جو ہے صاحب کتاب اللہ و سنتی فرماتے ہیں کہ رسول نے اتنا نہیں کہا تھا رسول نے کہا تھا سنتی. میرے ایک دوست ہے میں نے ان سے کہا میں نے قبلہ آپ بتائیں سنتی سنت کہتے کسے جو رسول کرے وہ سنت. ان کا اگر موقع دے آپ کو ذرا سمجھ نہیں آتی ذرا آسان کرے کہا یار سنت جو ہے وہ نبی کے کردار کو کہتے ہیں. اب میرے جملے کا کسی نے بدل نہ کیا تو خدا کی قسم بڑا دکھ ہوگا. کہا نبی کے کردار کو کہتے ہیں. میں نے اور آسان کر دوں. اس نے کہا نبی کے اخلاق اور کردار کو کہتے ہیں. جملہ مجھے تو بات سمجھ میں آ گئی مجھے تو ٹینشن ہی کوئی تو عطرت نکال دے سنت ڈال دے میں خود تیرے ساتھ ہوں. صحیح بات ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. اب سنت ہے کیا سنت ہے نبی کا طریقہ کار زندگی نبی کا کردار نبی کا اخلاق. اٹھا قرآن رکھ اپنے سر پر پوری کائنات میں مجھے وہ گھر ڈھونڈ کے دکھا کہ جہاں پر تجھے نبی کا بچپن ملے نبی کی زبانیں ملے نبی کا لڑکا ملے نبی کی بچپن ملے نام ملے تو آجانا میں تجھے لے کے جاتا ہوں. ایک ہی کائنات میں دارے آل محمد. اگر تو اس کو کھولے گا اگر تجھے نبی کا بچپنا چاہیے ہو تو تجھے حسین نظر آئے گا. اگر نبی کی جوانی نظر آئی چاہیے ہو تو تجھے علی نظر آئے گا. اور اگر تجھے محمد نبی کی بچپنی دیکھنی ہو تو ابو طالب نظر آئے گا. جب ہمیں ایک در دکھایا جسے آل محمد کا در کہتے ہیں جب ہم نے وہ کھٹ کے گایا دروازہ کھلا وہاں علی بھی معصوم ملے علی کی زوجہ بھی معصومہ ملی. عجب بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی میں سے کسی نبی کو اللہ نے ایک بیوی کے بدن سے دو معصوم بیوی پیدا کی ہے. معصوم نبی ہے ایک اسحاق معصوم نبی ہے لیکن ایک کو سارا کے بدن سے ایک کو حاجرہ کے بدن سے اور سیوں سال اٹھا کے چلو. اللہ نے تمہیں جس باب ہدایت سے وابستہ کیا پوری کائنات میں یہ گھر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. نہ ملے تو آ جاؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں دروازہ کھولوں گا. جس گھر میں اللہ نے علی کو ایک زوجہ کے بدن سے جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں اس میں سے دو معصوم بیٹے عطا کیے. حسن کو بھی معصوم بنایا حسین کو بھی حسین کو بھی معصوم بنایا. آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ بیوی زوجہ ہے. اگر آپ عورتوں کی تاریخ میں دیکھیں اگر اللہ نے کسی نبی کو معصوم بیوی نہیں دی اگر عورتوں میں کسی کو معصوم بنایا تو اللہ نے اس کو شوہر سے محروم کر دیا.
توجہ ہے حضرت مریم اگر معصومہ ہے تو شوہر سے محروم، لیکن اللہ نے یہ عظمت، یہ شان، یہ عزتیں، یہ فضیلتیں آل محمد کو بخشی، تو ہم اللہ کا شکر کیوں نہ کریں کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس باب ہدایت سے وابستہ کیا ہے کہ جس گھر میں دروازہ کھولا جائے تو اگر کوئی باپ ہے تو وہ بھی معصوم ہے، اگر بیٹا ہے تو وہ بھی معصوم ہے، اگر بیٹی ہے تو وہ بھی معصومہ ہے، اگر بیوی ہے تو وہ بھی معصوم ہے۔ اور کہے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہم ایسے نہیں آگے، ہم ایسے بے ہدایت نہیں آگے، اللہ نے ہماری ہدایت کے سلسلے جاری کیے، ان سے ہدایت ہماری چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سنو ہم نے تمہیں ہدایت کا رستہ دے دیا ہے۔ اب اپنی آیت کی طرف آگے، ہم نے تمہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے، اِمَّا شَاكِرًا، اگر تم چاہو تو اس ہدایت کے رستے پر چل کے ہمارے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ اسے سمجھ آنے میرے ساتھ ضرور دے گا۔ وَإِمَّا كَفُورًا، اور اگر تم چاہو اسی رستے سے منہ موڑ کر، منحرف ہو کر، ہمارے منحرف ہو کر کافروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہدایت، میں نے کہا پروردگارہ معافی کے ساتھ دستے رب جوڑ کے، پروردگارہ وہ راستہ کیا ہے؟ ہدایت دے دی، ہدایت دے دی، ہدایت، میں کہوں ہدایت راستہ راستہ راستہ، آپ کہیں گے کیا؟ جسے سمجھے ہمارے ساتھ ضرور دے، جو بچے پریشان بیٹھے ہوئے تھے توجہ رکھیے، ان سمجھ آ رہی ہے، دیکھ بیٹا منہ سے ہاتھ نیچے کرو، پروردگارہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں راستہ راستہ راستہ، آپ کہتے ہیں کون سا راستہ؟ ادھر والا ادھر والا ادھر